السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے تحاشا نعمتیں نازل فرماتے ہیں، اور بندوں کا کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں تو اپنی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ ان رحمتوں میں سے ایک رحمت انسان کے گھر کے اندر مہمان کا آنا ہے۔ یعنی جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یا اس کی طرف اس کو ذرا دیکھتے ہیں، تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان جو گھر پہ آیا ہے بیسیکلی وہ ہمارے لیے زحمت نہیں لے کر آیا، رحمت لے کر آیا ہے۔ وہ ہمارے پاس اللہ کا عطیہ ہے، ہمارے پاس مہمان جو آ گیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ اگر کوئی ہمارے پاس مہمان آئے تو مہمان کی خدمت کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، مسلمان کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے اطلاع یہ ملی کہ تم رات کو قیام کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جی یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو راتوں کو قیام تو کرتے ہو، دن کو روزہ بھی رکھتے ہو، لیکن تمہارا جسم جو ہے اس کا تم پر حق ہے۔ جیسے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اسی طرح جو تمہارے پاس مہمان آتا ہے اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کہ اپنے جسم کا حق کیا ہے؟ کہ جسم کو کبھی آرام بھی دیا جائے، یعنی ہر روز رات کو قیام کیا جائے، ہر روز دن کو روزہ رکھا جائے، اس طرح سے روزے کو چھوڑ بھی لیا جائے اور راتوں کو کچھ حصے میں قیام کیا جائے اور کچھ حصے میں آرام کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اگر میری بات مبالغہ نہ ہو جائے میری بات میں تو میں یہ بات کہہ دوں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، گھر کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مہمانوں کی اب ہم نے ڈیوائٹیشن کر رکھی ہے، ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی باپ یعنی شوہر کی جانب سے اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے اس کو وہ برداشت نہیں ہوتے، ان کے لیے کھانا پینا تیار کرنے تیار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بیوی کے میکے میں سے آ جاتے ہیں، یعنی اگر بیوی کے کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر جوک در جوک ان کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی مہمان ہیں۔ اور جو شوہر کی جانب سے اگر کوئی رشتے میں سے یعنی شوہر کا والد، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے یا کوئی اس کی بہن آ جاتی ہے گھر میں مہمان، تو اس کا بھی خیال رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مہمان کسی جانب سے بھی ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو یا کوئی دوست کے دوست ہوں، یا اسی طرح سے اگر کوئی بیوی کی سہیلیاں ہیں، اگر کوئی گھر میں آتے ہیں تو وہ ایسے مہمان ہمارے پاس ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں مہمان کتنی دیر تک ہمارے پاس ٹھہر سکتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن تک ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں اگر مہمان آپ کے پاس رہتا ہے آپ اس کی خدمت کریں 3 دن تک ان کی خدمت کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر جو اس کے اوپر دن چلے جاتے ہیں، چوتھا 5واں دن ہے، تو وہ انسان کا کیا ہے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اس حدیث کی ابو داؤد کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ مہمان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو اس کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنے دن یہاں پر نہ رہے کہ گھر والے تنگ پڑ جائیں۔ اگر وہ تنگ پڑ جائیں گے پھر ظاہر ہے اس نے گھر والوں کو تنگ کر دیا، تو اس لیے مہمان کو زیادہ سے زیادہ 3 دن اس کی خدمت ہو سکتی ہے تو 3 دن تک وہ قیام کرے، اس کے بعد ان سے 1 دن اور 1 رات کا کھانا لے اور اس کے بعد سفر پہ جو ہے وہ چلا جائے، وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کو عطیہ دے،
اس کا عطیہ کیا ہے کہ اگر مہمان تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو الوداع کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفے تحائف دینے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مہمان زیادہ دن رہتا ہے تو زیادہ دن 3 سے اوپر والے جو دن ہیں وہ تمہارا اس کی طرف عطیہ ہے اور وہی تمہارا آگے صدقہ ہے۔ اس لیے مہمان کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو تنگ نہ کرے، اور جو مہمان آ جاتا ہے تو پھر گھر والوں کو بھی چاہیے کہ مہمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے، تقسیم کرتے ہوئے کہ یہ کس کی جانب سے ہیں، کس کے ہیں، یہ ساری چیزیں بلا کر مہمان ہے اس کی خاطر تواضع، اس کی دیکھ بھال، اس کے لیے کھانا پینا، اس کے لیے رہنے کے لیے انتظام، یہ سارے 3 دن تک کرنا گھر والوں کے لیے ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔